بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ جہاں پر نماز پڑھیں گے اس جگہ کا پاک ہونا نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ مصلی کا ہونا یا چٹائی کا ہونا یا جانماز کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری عورتیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آج آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا مصلی آج دھویا ہے اور سوکھنے کو دے رکھا ہے، جب سوکھ جائے گا اس کے بعد نماز پڑھوں گی۔ یا اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا مصلی تو پڑوس والے لے گئے ہیں اور وہ ابھی ایک آدھ گھنٹے میں دے دیں گے اور شام کو دے دیں گے، جب آئے گا جبھی تو نماز پڑھوں گی۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ مصلی کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مصلی بچھا لیں تو اچھی بات ہے، مصلی نہیں ہے آپ پاک چادر بچھا لیں یا چٹائی بچھا لیں، اور اگر یہ بھی کچھ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھ لیں، بغیر مصلی، بغیر چٹائی اور بغیر چادر کے آپ فرش پہ نماز پڑھیں۔ فرش پاک ہونا چاہیے۔ نماز عورت کی اور آدمی کی بغیر کراہیت کے بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور جائز ہے، ثواب بھی پورا ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر پاک مٹی پر آپ نماز پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں بچھایا، تو آپ کی نماز وہاں بھی ہو جائے گی۔ تو دوستو اس طریقے کا عورتوں کا خیال کرنا کہ ہمیں تو بس مصلی پر ہی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی، یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ مصلی پہ پڑھ لیں، پاک چادر پہ پڑھ لیں اور چٹائی پہ پڑھ لیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ڈائریکٹ زمین پر نماز پڑھ لیں۔ آپ کا فرش پاک ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا گھر بھی مٹی کا ہے تو مٹی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پاک ہونی چاہیے، آپ کی نماز وہاں بھی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے میں بہت ساری چیزوں میں شک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ جی میں نے گھڑی پہن رکھی ہے، میری نماز ہوگی یا نہیں، چشمہ لگا رکھا ہے، نماز ہوگی یا نہیں، بیلٹ باندھ رکھی ہے، نماز ہوگی یا نہیں۔ تو دوستو آدمی کا جن چیزوں کو پہننا جائز ہے، اگر وہ آدمی پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، جیسے چشمہ ہے یا اسی طریقے سے گھڑی ہے یا اسی طریقے سے اس کی بیلٹ ہے، تو اس میں بغیر کراہیت کے اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ جو چیز مردوں کے اور عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے پہننا، ان کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ مرد کو بھی ثواب کم ملے گا، عورت کو بھی ثواب کم ملے گا۔ مثال کے طور پر مردوں کو صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے۔ اگر مرد سونے کی انگوٹھی پہنے گا یا اسی طریقے سے ہاتھ میں کڑا پہن لے گا یا اسی طریقے سے سونے کی یا چاندی کی چین پہن لے گا یا کان میں بندے ڈال لے گا، تو دوستو یہ ایسی چیز ہے کہ جو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ان کو پہن کر نماز پڑھے گا تو اس حالت میں بھی اس کو گناہ ملے گا اور اس کی نماز مکروہ ہوگی، اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ جن چیزوں کا پہننا جائز ہے، مرد ان چیزوں کو پہن کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بغیر کراہیت کے بالکل اچھی ہو جائے گی۔ لیکن جن چیزوں کا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، ان کو پہن کر نماز پڑھے گا تو مکروہ نماز ہوگی۔ صرف مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ عورت صرف ہاتھ میں سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی عورت انگوٹھی نہیں پہن سکتی۔ عورتوں کے لیے صرف دو طرح کی انگوٹھی جائز ہے، سونے کی اور چاندی کی۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی ہے۔ البتہ عورتیں آرٹیفیشل جویلری پہن سکتی ہے، آرٹیفیشل جویلری میں نماز پڑھے اس کی نماز بغیر کراہیت کے ٹھیک ہو جائے گی۔ چاندی کا کچھ بھی پہن سکتی ہے، لیکن انگوٹھی صرف سونے اور چاندی کی پہنے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہ آرٹیفیشل انگوٹھی پہن لیں یا پیتل کی یا لوہے کی اسی طریقے سے یہ چیز پہن کر نماز پڑھیں تو عورت کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ عورت انگوٹھی صرف سونے اور چاندی کی پہن سکتی ہے، زیورات تو کسی چیز کے بھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن شرط اس کے لیے انگوٹھی کے لیے صرف سونا اور چاندی ہے۔ مرد صرف چاندی کی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی سی بھی چیز پہنے گا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری عورتیں جب حمل سے یعنی پیٹ سے ہوتی ہیں تو
تو یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی اب تو میرے لیے دقت دشواری ہے نماز پڑھنے میں، اب تو نماز میرے لیے معاف ہے، اور بس جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی تو کہتی ہے کہ جی مجھے دقت ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں۔ تو دوستو دوران حمل یعنی جب کوئی عورت پیٹ سے ہو تو اس صورت میں اس کی نماز معاف نہیں ہوتی، اس کی نماز معاف نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی عورت کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھ لے، یہاں تک کہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لے، اگر اسے اپنی جان اور بچے کا خطرہ ہے رکوع سجدہ کرنے میں اور اسے دشواری ہو رہی ہے اور قوی اندیشہ ہے کہ بھئی یہ نقصان ہو ہی جائے گا، تو وہ عورت رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے، رکوع میں کم جھکے، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، لیکن نماز اس حالت میں بھی اس کو پڑھنی پڑے گی۔ یہ کسی حالت میں بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے نماز معاف ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ غلطیاں تھی نماز کی، میں نے آپ کے سامنے بتلا دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔